شکور یا اللہ۔ السلام علیکم، دیکھو پاکستان نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ علی رضا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا قرۃ العین آبدی صاحب کے ساتھ، اور آج ہم ان سے بات کریں گے فلسفہ حج کے بارے میں، حج کی کیا فضیلت ہے اور قربانی کے کیا فرائض ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، تو اس بارے میں ہم مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تو آئے مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو حج کی بہت بہت مبارکباد، اور مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان ایام میں دنیا کے تمام مسلمان کعبے میں موجود ہوتے ہیں، مکہ کے حرم میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کی کیا فلسفہ ہے کہ تمام دنیا بھر سے تمام مسلمان جا کے کعبہ میں موجود ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی متبرک ایام ہے، اور ہم اپنے گھر میں جس اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ہماری ایک انفرادی نماز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے گھر آؤ، میرے گھر آ کر سارے مل کر میری عبادت کرو۔ تو پہلی چیز تو انفرادیت، انانیت اور جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ختم کر کے سب کو ایک اکائی پہ کھڑا کرنا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرو، سب مل کے عبادت کرو۔ تو مل کے کام کرنا ہے، انفرادیت سے ہٹنا ہے، اجتماعیت کی طرف آنا ہے۔ پہلے ہم عبادت کرتے تھے لیکن کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو میں آ گئی نا، لیکن حج میں جا کے یہ انانیت اور میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان حج کے فلسفے کو، اگر حج معانی ادا کرے، حج الفاظ یا جو صرف حج کی رسوم ہیں ان سے جو ہے وہ باہر آئے، اوپر آئے، تو پھر اسے پتہ چلے گا۔ تو دیکھیے حج جو ہے وہ دو ہے کہ بتائے، ایک حج اصغر ہے اور ایک حج اکبر ہے۔ تو حج اصغر کیا ہے؟ حج اصغر یہ چھوٹا حج، یعنی اپنے، وہ کہتے ہیں نا ہر انسان جو یہاں میں پہلے ایک جملہ آپ کو بول لوں، مزے کی بات یہ ہے کہ سادہ زبان میں انسان بات کرے تو بہتر ہے، کہ یورپ نے، انگریز نے ہمیں کیک کاٹنا سکھایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کی راہ میں جو جانور ہم نے 2 سال تک پالا تھا، 1 سال تک، 3 سال تک اس کو چارہ دیا تھا، پالا تھا، بڑا کیا تھا، اس چیز کو اللہ کی راہ میں، اپنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا گلا کاٹنا اللہ کے حکم پر، اللہ کی راہ میں۔ تو پھر یہ جو چیزیں رجحانات ہیں کہ انسانوں کے گلے کاٹنے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا، کل بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ویسے تو اردو میں بات کر رہے ہیں ہم، اور یعنی لیکن یہ کہ 3 ٹرمینالوجیز ہیں، میں اپنے یوتھ کو جو ہے وہ نوجوانوں کو بتانا چاہوں۔ 3 ٹرمینالوجیز ہیں، ایک ہے یعنی سوسائڈ، اور ایک ہے سیکریفائس، اور دوسرا ہے جینوسائڈ۔ جینوسائڈ کہتے ہیں ماس کلنگ کو، جب آپ بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کر دیں، جو ڈکٹیٹرز اور بادشاہ اور اس طرح کے لوگ جنگوں میں کرتے ہیں، جیسے امریکہ نے ابھی 70,000 لوگوں کو مروا دیا، یا مثال کے طور پر یہ سب جو یہاں ریبیلز وغیرہ اور ریفیوجیز اور یہ وہ سب طالبان وغیرہ، یہ سب تو کلنگز چل رہی ہیں، جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سماج کا، معاشرے کا یہ تحفہ ہے کہ یا لوگوں کو مار دو تو اسے جینوسائڈ کہیے آپ، یا اپنے آپ کو بھی مار دو اور دوسروں کو بھی مار دو تو اسے سوسائڈ کہیے۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اللہ رسول نے یہ نہیں۔ اللہ رسول نے کیا سکھایا؟ اللہ رسول نے یہ سکھایا کہ سیکریفائس، قربانی، یعنی وہ قربانی جو اللہ کے حکم پر ہو، اور اس قربانی کا فائدہ جو ہے وہ انسانیت تک پہنچے، غریبوں تک پہنچے، چیریٹی ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، بھوکوں کو کھانا ملے، اور کتنا سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ حج کا مقصد ہی یہ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔
یہ جو لیشہدو ہے یہ فلسفہ حج کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ حج 22واں سورہ 22، اور اس کی آیت ہے 27، نوجوان نوٹ کر لے، 22 کی 27 کہا کہ ابراہیم کو کہا کہ تم آواز دو. کیا آواز ہوگی؟ 6000 سال پہلے کی آواز، حج کے لیے 6000 سال پہلے کی آواز آج تک اس کا اثر ہے. کہتے کہ یہ تو حج تو دین ابراہیم میں تھا، تو یہ تو ہم تو امت محمدی میں ہیں. نہیں، دین ابراہیم ہے، حج ابراہیم ہے. تو ابراہیم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اذن فی الناس بالحج. تو وہ آئیں گے، یا تو کا رجال پیدل آئیں گے، وَلَا كُلِّ ضَامِرٍ لاغر سواریوں پہ آئیں گے، کمزور سواریوں پہ آئیں گے. یاتینا من کل فجن، ہر گڑھے سے، گوشہ و کنار سے، دور دراز مقامات سے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے فائدوں کے شاہد ہو. یعنی حج صرف معنوی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے. جو کانفرنس ہے وہ ماسکو میں نہیں ہوگی، واشنگٹن میں نہیں ہوگی، وہ خانہ کعبہ میں ہوگی. وہاں مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، وہاں یمن کے مسائل حل ہوں، وہاں افغانستان کے مسائل حل ہوں، وہاں کشمیر کے مسائل ہوں، سارے مسائل وہاں حل ہوں مسلمانوں کے. تو لیشہدوا، پھر ان کی جو غربت، افلاس جو ان کے ہے، وہ جو بھوکے ہیں ان کو گوشت ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی دنیاوی فائدے اور دینی فائدے اور انانیت سے نکلنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلایا. تو میں ایک جملہ بول کے یہ حج کا جو آپ کا سوال ہے پہلا اس کو وائنڈ اپ کروں کہ اپنے گھر کو چھوڑنا. لوگ اپنے گھر کو بھرتے ہیں نا، مادیت کیا ہے یار، اپنا گھر بھرو، اپنا گھر بھر رہا ہے، اپنا گھر بھر رہا ہے. غریب کا خیال نہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، اپنا گھر بھر رہا ہے. اپنا گھر بھرو، اپنا ڈیپ فریزر بھرو، اپنا ریفریجریٹر بھرو، اپنا باربیکیو بھرو، اپنا گھر بھرو. یہ مادیت ہے. حج کیا ہے؟ اپنا گھر چھوڑو اللہ کے لیے. یہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے. اور بڑا حج کیا ہے؟ بڑا حج یہ ہے کہ اللہ کا گھر چھوڑو اور اپنی خواہشات کا گلا گھوٹو اور اللہ کی راہ میں جو بھی تمہارے پاس ہے اسے قربان کرو. تو قربانی جو ہے وہ حج اکبر جو ہے وہ یوم الحج الاکبر جو قرآن مجید میں ہے وہ 10 ذی الحج ہے. جیسے 10 محرم جو ہے وہ اس سے بڑی قربانی 10 ذی الحج جو ہے وہ حج اکبر ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. تو اسی کے ساتھ دوستوں اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.